تھوڑا جا نیمہ کر دو، منہ دے برابر نہیں ہے. جزاک اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ روح کے بارے میں اللہ کی شریعت نے بہت تھوڑی معلومات انسانوں کو دی ہیں. یہ روح جو ہے یہ کوئی ازلی ابدی چیز نہیں، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور یہ باری باری عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں روحیں آتی ہیں، اور پھر ماں کے پیٹ سے یہ دنیا میں انسان جو ہوتا ہے یہ روح کے سمیت آ جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جو روح ہے اس کا ایک چکر ہے. یہ پہلے عالم ارواح میں ہوتی ہے، وہاں سے یہ ماں کے پیٹ میں آتی ہے، اور پھر وہاں سے یہ دنیا میں آ جاتی ہے. دنیا کے بعد انسان جب دنیا سے جاتا ہے یہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے. عالم برزخ کے بعد یہ قیامت کے دن میدان محشر میں انسانوں میں واپس چلی جائے گی، اور پھر روح جو ہوگی، روح اور انسان جو ہوں گے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. جہنم کے اندر جانے والے انسان کے ساتھ یہ روح جہنم میں چلی جائے گی، اور جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے، خوش قسمت اللہ ہمیں بھی کرے، ہمارے ماں باپ آل اولاد کو بھی، جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے یہ روح ان کے ساتھ جنت میں چلی جائے گی. یہ روح کا ایک چکر ہے کہ عالم ارواح سے ماں کا پیٹ، دنیا، عالم برزخ، قیامت کا دن، اور پھر جنت اور جہنم. یہ روح کا اس طریقے سے ایک چکر ہے، واپسی کا کوئی چکر نہیں روح کا، یاد رکھیں. اوپر سے نیچے آنا ہے، نیچے سے دنیا، دنیا سے عالم برزخ میں، قبر میں، اور پھر وہاں سے یہ قیامت کے دن، اور وہاں سے پھر آگے جنت اور جہنم میں. پیچھے واپس آنے کی کوئی بات اللہ کی شریعت میں نہیں ہے. روحیں واپس نہیں آ سکتی.
کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی نبیوں کا سردار کیوں نہ ہو، کوئی شہید کیوں نہ ہو، کوئی شہیدوں کا سردار کیوں نہ ہو، کوئی سید الشہداء کیوں نہ ہو، روح واپس جب نکل گئی تو دنیا میں واپس نہیں آ سکتی۔ دنیا سے اس نے پھر آگے جانا ہے، عالم برزخ کی طرف جانا ہے، قبر کی طرف ہی جانا۔ روح کے بارے میں ایک بات جو خاص طور پہ اللہ پاک نے کہی ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو روح ہے یہ تیرے رب کے امر اور اختیار کے ساتھ آتی ہے، تیرے رب کا امر اور اختیار کے ساتھ یہ نکلتی ہے۔ کسی نبی پیغمبر کا بھی روح کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ جب چاہتا ہے وہ روح نکال لیتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے وہ روح ڈال دیتا ہے۔ کسی کا کوئی اختیار روح کے اوپر نہیں، کسی نبی پیغمبر کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ جس وقت کسی روح نے عالم ارواح سے، میں نے سب کو آپ پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے یہ روحیں پیدا کیں، وہاں سے پھر یہ باری باری روح آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو ما من نسمت کائنت الی یوم القیامہ الا وہی کائنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو یاد رکھو، جس روح نے دنیا میں آنا ہے نا قیامت تک، اللہ نے لکھ دیا اس نے آنا ہی آنا ہے۔ 100 ڈکے لگا لو، 100 منصوبہ بندیاں کر لو، اس نے آنا ہی آنا۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری لونڈی ہے، میں بڑے احتیاط سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں، بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول میں گھر گیا ہوں تو میری لونڈی نے مجھے بتایا مجھے تو بچہ ہونے والا ہے، میں تو احتیاط بڑی کرتا تھا۔ یعنی آج کل بھی کئی دفعہ دیکھا ہے ہم نے، اپنے یاروں دوستوں میں دیکھا ہے، سننے والوں میں دیکھا ہے کہ بڑی احتیاط کر رہا ہے، بڑی احتیاط، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھیجنا ہے وہ آ کے ہی رہتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں کالج میں، گورنمنٹ کالج میں تھا، وہاں ایک پروفیسر صاحب کہتے تھے بس جی میں یہ 2 4 5 7 10 سال جو نا شادی ہوئی ہے، ابھی بچہ نہیں ہونا چاہیے، میں بڑی احتیاط کرتا ہوں۔ اور تیسرے سال ہی ڈبل بچے، 2 بچے اکٹھے ہو گئے۔ جس روح نے آنا ہے اس نے آ کے ہی رہنا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ روح جو ہے نا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی انسان جو ہے اسے روک نہیں سکتا۔ اور جس روح نے نہیں آنا دنیا میں اس کو کوئی لا نہیں سکتا۔ قرآن میں یہ کہتا ہے سورہ شورہ میں للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ کہتا ہے یہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں صرف بیٹیاں ہی دوں، جس کو چاہوں صرف بیٹے ہی دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں اور بیٹے دوں، اور جس کو چاہوں کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے اسے اولاد نہیں دے سکتے۔ جب میں ہی نہیں دینا چاہتا تو وہ کیسے؟ وہ روح آ ہی نہیں۔ جب روح ہی میں نے اس کے لیے پیدا ہی نہیں کی تو وہ کہاں سے آئے گا؟ کیا کرے گا؟ کس ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ کیا علاج کرے گا؟ یہ اولاد جو ہوتی ہے یہ انسان کی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ فلانا بڑا طاقت آ رہا ہے، فلانا، کئی لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، فلانا بڑا گرم ہے جی، فلانا بڑا طاقتور ہے۔ رب کی قسم یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان مشترکہ میں ایک بڑا پہلوان تھا، پولو پہلوان رستم زمان، ساری دنیا سے بڑا پہلوان تھا، بے اولاد ہی مرا، اولاد نہیں ہوئی، اتنا بڑا پہلوان۔ اور جب میرا اللہ نہ دے تو کہاں سے لے کے آؤ گے تم؟ جب اللہ نے روح اس کے لیے پیدا ہی نہیں کی تو کہاں سے وہ روح آئے گی؟ روح کے اوپر جو اختیار ہے وہ صرف اللہ کی ذات کا۔
یہ تو خیر دنیا دار لوگ تھے نا پہلوان، اس کائنات میں بڑے بڑے نیک. میں یہ بات کئی دفعہ میں نے کہی ہے کہ اور رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ساری کائنات کے اولیاء اللہ مل جائیں نبیوں کے بعد جتنے بھی ہیں، صحابہ کو چھوڑ کے تمام اولیاء، وہ پاکستان کے ہوں، لاہور کے ہوں، فلان کے ہوں، ملتان کے ہوں، وہ بغداد کے ہوں، ایران، ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل جائیں، یہ مل کے حضرت بلال کے برابر نہیں ہو سکتے. اور بلال نے بھی ایک ویا کیتا، دوجا کیتا، تیجا کیتا، رب نے اولاد نہیں دیتی، بغیر اولاد کے بلال فوت ہوئے نے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بلال حبشی بغیر اولاد. اور جب اللہ نہ دے تو کہاں سے؟ اللہ نے روح ہی پیدا نہیں کی. اس لیے یہ کہا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جس کو چاہے عورت کو بانجھ رکھنا، ساری دنیا بھی لگ جائے، سارے ڈاکٹر دوائیاں جو کچھ اگلیاں پچھلیاں، جی فلانا ہے جی، یہ دعا چو پیندا ہے جی، اور ساری ایویں. اللہ نے اگر نہیں دینا تو نہیں دینا، ورنہ اللہ نے اگر دینا ہے تو وہ بیچاریاں سکیاں سکیاں ماڑیاں ماڑیاں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے. یہ بڑے بڑے نسخے کھانے والیوں کو نہیں اللہ دینا چاہتا ہو، نہیں، اور سکے ٹکر کھا کے بھی اللہ ان کو ہر سال ہی اولاد دے. یہ اللہ کی مرضی ہے. ہمارے ہاں تو لوگوں نے روح کے بارے میں عجیب قسم کی گپیں بنائی ہوئی ہیں. اور عجیب بات ہے، مجھے کئی دفعہ بڑی شرم آتی ہے، وہ یار ہم کن لوگوں میں رہ رہے ہیں؟ چپ کر کے مولوی صاحب جو گپ سنا نے چپ کر کے سنا لیندے نے. اے جی فلانا بندہ سی جی، انہوں اپنی روح تے بڑا اختیار سی. اے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے چلے نے نا معراج تے وہ جس ویلے براق تے پہن لگے تے براق بڑی اچھی سی. اے براق دا قد سی جو انہوں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے، وہ براق دا قد جڑا سی نا وہ 60 فٹ اچا سی، تے نبی پاک کو چڑھیا نہیں سی جاندہ. ہن بڑی کوشش کرن تے ہاتھ پہن پوے نا. اے جی پھر بغداد والا پیر عبد القادر جیلانی انہوں غصہ چڑھ گیا. یہ دیکھیں، یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، یہ بھی پیدا نہیں ہوا، اس کا والد بھی پیدا نہیں ہوا، اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا، اس کا پردادا بھی پیدا نہیں ہوا. 5ویں صدی میں یہ جا کے محمد الرسول اللہ کے بعد یہ پیدا ہوا ہے. تو یہ کہنے لگے، انہوں نے اپنی روح نو کلیا کہ نبی پاک کو بیٹھا نہیں جاندہ، جا کے نبی پاک دے اگے انہاں اپنی تون کی تھی. روح نے نبی پاک نے اتے قدم رکھیا تو اتے چڑھیا گیا، ان چڑھیا جاندہ ہی نہیں سی. ایسی گپیں روح کے بارے میں بناتے ہیں. اور اسی طریقے سے آگے نبی پاک نے جانا تھی، جبریل چھٹ گیا، لامکان آ گیا. یہ اپنے پاس سے لامکان، رب کی قسم کوئی چیز لامکان نہیں، سب جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ بنایا ہو. اے جی جبریل چھٹ گیا، کہنے لگے اگے جاواں میرے پر سڑ دے نے. اے پھر پیر عبد القادر جیلانی نے پیدا ہون تو 500 سال پہلا نا اتنے حاضر ہو کے انہوں دی روح نے کیا، اور میں تانوں اگے لے چلنا. اس قسم کی گپیں روح کے بارے میں سناتے ہیں. اور کئی دفعہ تو ایسی بات سناتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب کے ان کا ایک مرید تھے، وہ مرید جو تھا نا وہ اچانک ہی نا وہ فوت ہو گیا. تو اس کی مریدنی جو تھی نا، یعنی اس کی بیوی، وہ بڑی روے کہ ایک ہی ہوا، کہندی اچھا میں کہا اوئے ہوئے 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 میرے کو تے علاج ہے. وہ پجی گئی پیر صاحب کو جا کے کہنے لگی، پیر جی وہ ویل لو تواڈے اسی مرید ہاں تے ساڈی روح کڈ کے لے گیا جے ملک الموت. یہ دیکھیں گپیں کیسی کیسی، اور پیچھے لوگ زندہ آباد اور برد آباد اور نعرہ فلانا لگاتے ہیں. او جی پیر صاحب نے کہا اچھا وہ میرے مرید دی روح کڈ کے لے گیا دی جرت این جو تاں دھیان کر کے کہندے اے چپ کر کے اتنے جانا پیا، تو میری روح واپس کر میرے مرید دی. وہ فرشتہ کہنے لگا بھائی مجھے اللہ کا حکم ہے. پیر صاحب کہنے لگے اچھا تینوں اللہ دا حکم ہے، تینوں میری گل سنے نہیں جاندی. پیر صاحب نے اس طرح کر کے چراٹ ماری، وہ سارا روحاں دا تھیلا ہی کھولیا. ذرا گپ سنو، یعنی انہیں جھوٹ کذاب اور دجال قسم کے لوگ ہیں. ایسی باتیں، اے روح دا تھیلا کھول کے نا تو تھیلا سارا ہی الٹا کر کے سارا ہی روڑ دیتا. اور جنیاں بھی روحاں کھڑیاں سن انہوں نے انساناں دیاں، جانوراں دیاں، ہندوؤں دیاں، کافراں دیاں، عیسائیاں دیاں، مجوسیاں دیاں، سارے اللہ. اور جی ساریاں روحاں وچوں نکل کے واپس ٹر گئیں، سارے زندہ ہو گیا، انہوں دا مرید بھی زندہ ہو گیا. گپ سنو دو. اور روح کے اوپر کسی کا کوئی، اللہ پاک نے یہ شروع میں بات کہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ.
اے میرے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، روح کے جتنا معاملات ہے یہ سارے کا سارا اختیار من امر ربی، تیرے رب کے امر سے آتی اور جاتی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر روح سے جو روح نکالنے کا جو کام ہے، یہ انسانوں کی روح ہو جانوروں کی ہو، یہ نکالنے کا کام نبی قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ سجدہ کے اندر، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو بتاؤ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ آ کے روحیں نکالتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آگے جا کے جو ہے نا جسے ہم ملک الموت کہتے ہیں، یہ روحیں نکالتا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ پھر وہ روحیں لے کے جو ہے نا وہ آسمان کی طرف جاتا ہے۔ یہ نوکر ہے، یہ بات سن لیں، یہ ملک الموت کسی کی روح نہیں نکال سکتا۔ لوگوں دھیان سے بات سنو، جمعہ پڑھنے آئے ہو، وہ کیا کام کرنے آئے ہوئے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ یہ ملک الموت اپنی مرضی سے کسی کی جان نہیں نکال سکتا، اینج گیا اودی کڑ رہا اودی نا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ فلاں بندے کی جو روح ہے نا یہ نکال کے لے کے آؤ، اور وہ آتا ہے، اس کی روح نکالتا ہے، کسی اور کی روح وہ نکال سکتا نہیں۔ یہ حدیث دھیان سے سنے، ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے پہلی دفعہ سنی ہو۔ امام احمد بن حنبل کی ایک کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یہ ملک الموت ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میرا رب مجھے اجازت نہ دے میں مچھر کی جان بھی نہیں نکال سکتا، میرا کوئی اختیار نہیں یہ سارا، اور میں کیا کہا، اور میں نکالنا بھی چاہوں مچھر کی جان تو نہیں نکال سکتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ اس کی جان نکالو پھر نکلتی ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر آگے آتا ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی کتاب، ان کی ہے کتاب الزہد کے اندر، کہ یہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بندے کی جان نکالتا ہوں نا جس وقت کسی کی، تو اس کے ساتھ کھڑا ہے، کہنے لگا رب کی قسم مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد اس کی باری ہے کہ کسی اور کی باری ہے، میں تو اوپر جاتا ہوں، مجھے بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، یہ کام کر رہا ہے، یا جس طرح جگہ یہ سفر کر رہا ہے یا اس حالت میں ہے، بتایا جاتا ہے، اور مجھے تو میں اس کی جان نکالتا ہوں، دوسرے کی جان نہیں میں نکال سکتا۔ یہ ملک الموت کا کام کیا ہے کہ جس طرح ایک نہیں جو ڈاکیا کو ہوتا ہے، کسی کی ڈاک لے کے آ کے کسی کو دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ روح کو نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کے جانا، اس کی اپنی کسی قسم کی کوئی مرضی نہیں، یہ یاد رکھنا۔ اور جس وقت یہ روح مومن کی روح نکلتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آج یہ جمعہ سارا روح کے بارے میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح جب نکلتی ہے نا، جو اللہ کے اوپر راضی ہوتا ہے، آپ نے فرمایا یہ ایسے ہوتی ہے کہ مشک پانی کی بھری ہوئے تے او دا اگوں منہ پھڑے ہے، اچانک اس کا منہ چھڈ کے تے پچھوں الٹا دے، پانی سارا شرل شرل کر کے نکل جائے، مومن کی اس روح آخری قطرے تک چپ کر کے آرام سے نکل جاتی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو شہید کی روح ہوتی ہے، شہید کی روح جب نکلتی ہے تو شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا جس طرح کوئی مچھر کٹ گیا یا کیڑی کٹی ہے، بس اینا انہوں پتہ لگا کوئی چیز اتنے ہوئی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اور فرشتہ اس کو ساتھ ساتھ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، یا ایھا النفس الطیبہ، اے پاک جان، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اٹھ نکل، اس روح کو ساتھ کہہ، اوے اللہ تے اتے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے والے بندے، اللہ کے ساتھ راضی رہنے والے بندے، آرام سے روح نکل اپنے رب کی طرف، رب کی مغفرت کی طرف نکل۔ قرآن مجید نے یہ کہتا، یا
अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। फरिश्ते आके कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए बंदे उसकी रूह को, ए रूह नफ्सुल मुतमइन्ना, सारी ज़िंदगी इत्मीनान की ज़िंदगी दा, और गरीब रहें, माड़ा रहें, परेशान रहें, अल्लाह के दीन के ऊपर पूरा कार बंद रहे हैं इत्मीनान के साथ। और कोई गल नहीं, ये दुनिया ख़त्म ही हो जानी है, इत्मीनान है अल्लाह दे उत्ते बड़ा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ये जो है ना इत्मीनान वाला, इसको क्या, उखरुजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, तू अल्लाह ते राज़ी रहे हैं, आजा अल्लाह भी तेरे उत्ते राज़ी है। उदखुली, चल फदखुली जन्नती, मेरे बंदों की रूहों के साथ मिलके चलो जन्नत की तरफ। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने, कुरान मजीद कहता है इस तरीके से मोमन की रूह को निकाल के लेके जाते हैं। और वो आदमी जो सारी ज़िंदगी अल्लाह के ऊपर मुतमईन ही नहीं, अल्लाह हमें माफ़ करे लोगों, अल्लाह माफ़ करे। बहुत से लोगों को आप देखो अल्लाह के, और यार अल्लाह ने सानू की दिता है, ना कोठी है, ना कार है, ना फलान है, ना फैक्ट्री है, और सारी ज़िंदगी इत्मीनान ही नहीं, अल्लाह ना शिकायतां शिकायतां शिकायतां, और थल्ले नहीं वेंदे कि सुकी रोटी और सुके टुकर भी कईयां नूं नहीं मिलते, उधर नहीं देखते। लेकिन अल्लाह के साथ ये जो है ना, जो मुतमईन नहीं, इसको कहा जाता है उखरुजी अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा। और खबीस इंसान, अल्लाह का खा के भी तू अल्लाह के ऊपर मुतमईन नहीं था, निकल बाहर तेरी, उसको खिंच के, जिस तरह के कांटेदार को टानी होती है ना, इसको वैल के कपड़े के ऊपर मार के तो उसको खींचते हैं ना, तारें बाहर आती हैं, इस तरीके से वो जो मुतमईन नहीं अल्लाह को, उसकी रूह बाहर निकलती है। खिंच के जो कपड़े का हाल होता है ना, तड़ तड़ करके उसकी तारां बाहर आ जाती हैं। इस तरीके से वो पाँव की तरफ से जो होती है, ये बात सुन लें, पाँव की तरफ से रूह निकलना शुरू होती है, ताकि ये कोई इंसान चल के टुर के पजे ना किसी जगह। पाँव से निकलती 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 रूह जो होता है, आखिरी बार जो वो आखिरी बार आँखों से निकल के ऐसे जाती है। और मोमन जो होता है ये उस रूह को देख रहा होता है जिस वक़्त उसकी रूह निकलती। ये रूह जब निकलती है तो जाती किधर है? हदीस के अंदर आता है कि जो मोमन की रूह है ना, जिस वक़्त ये निकलती है ना, उसको लेके बाकी दूसरे फरिश्ते भी होते हैं, एक फ़रिश्ता आगे आता है, रूह निकालता है, बाकी सारे जो होते हैं इकट्ठे होके ना उसकी रूह को लेके जन्नत के अंदर से ना एक ना रुमाल खूबसूरत आया होता है, जन्नत के रुमाल के अंदर उसको लपेटा जाता है, उसकी रूह को लपेट के। हदीस के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर फरिश्ते अपने पास से खुशबू लगाते हैं, जन्नत की खुशबू उसको। और ये बंदा ही बड़ा चंगा सी, और माड़ा सी गरीब सी बकरी गल है, और ये औरत माड़ी सी गरीब सी, सारी ज़िंदगी पर्दा नहीं छड्या, सारी ज़िंदगी बेहयाई नहीं की, सारी ज़िंदगी अपने सके पुत्र दे ब्याह ते में ना नची है ना गाई है ना ऐसा। ये अल्लाह के ऊपर मुतमईन थी, या अल्लाह जो तेरा हुक्म है मैं उसके ऊपर चलती हूँ। उसकी रूह को खुशबू लगा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान की तरफ लेके जाते हैं, और वो खुशबू जो होती है ये फैल जाती है। फरिश्ते कहते हैं वो खुशबू कितों आई है, कितों आई है? उसको कहा जाता है एक मोमन जो सारी ज़िंदगी अल्लाह के ऊपर खुश रहा है, और माड़ा सी गरीब सी, लेकिन अल्लाह ते राज़ी सी, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसमान का दरवाज़ा खोलता है, पहले का, फिर दूजे का, फिर तीजे का, फिर चौथे का, जिधर से रूह जाती जाती है ना, खुशबू फैल जाती है मोमन की रूह। ये खुशबू असल में मोमन के नेक अमाल की खुशबू है। जो दुनिया में अल्लाह के सामने वो चुका करता था, अल्लाह के अलावा किसी को मालिक मुश्किल कुशा नहीं मानता था, अल्लाह के अलावा किसी को दाता नहीं मानता था, अल्लाह के अलावा किसी को करने वाला नहीं मानता था, अल्लाह के अलावा किसी को फरियादें सुनने वाला नहीं मानता था, अल्लाह के अलावा किसी को ये नहीं कहता था कि ये फरियादें सुनने वाला गौस है, ना, ये गौस है। उसका अकीदा, ये अकीदे की तौहीद की खुशबू उसकी रूह के अंदर है, जो जिधर जाता है वो खुशबू फैल जाती। यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7वें आसमान तक जब उसकी रूह जाती है ना, फिर 7वें आसमान तक जाके फरिश्ता रुक जाता है। आसमान से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है
کہ اس کو روح کو لے جاؤ جا کے اعلیٰ علیین جو ہے نا کتاب ہے نا، کتاب مرقوم، اس کتاب کے اندر اس کا نام لکھ دو کہ ایک اور مومن آ گیا ہے۔ وہ کتاب کے اندر نام لکھ کے اس کو واپس لے کے عالم برزخ میں اس کی جو ہے نا، عالم برزخ کے اندر جو انسان کو جسم دیا جاتا ہے اس کے اندر اس کی روح کو واپس کر دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض مومنوں کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈ اور پیار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارواح المؤمنین فی اجواف طیر خضر، مومنوں کی روح جب نکل جاتی ہے نا تو پھر حکم ہوتا ہے اس کی، وہ جو جنت کے درخت کے اوپر یہ پرندے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں نا، جس طریقے سے اس کی روح کو لے کے ان سبز پرندوں کے جسموں کے اندر ڈال دو، اور وہ جنت جس طرح عام طور پہ دنیا میں ہوتا ہے باغوں کے اندر پرندے بیٹھے چہچہاتے ہوتے ہیں، مومن کی روح کا جب چلی جاتی ہے پرندے میں تو وہ جنت کے اس پھل دار درخت کے اوپر جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں چلی جاتی ہے، اور مومن جو ہوتا ہے نا ادھر پھر وہ چہکتا رہتا ہے، خوشبو جنت کی خوشبو، جنت کے پھل۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شہید کی روح ہوتی ہے یہ کدھر جاتی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید کی جو روح جس وقت نکل جاتی ہے نا، جو اللہ کے نام کے لیے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو ساری زندگی اس نے اس بات پہ گزارتی اور اللہ کا نام اونچا ہونا چاہیے، میرا کی ہے، میں آج مریا کل دوجا مریا، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جو ساری زندگی لگا کے دنیا سے چلا گیا نا، یہ شہید جو ہیں ان کی روح نکل کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے چھوٹی چھوٹی قندیلیں بنی ہوئی ہیں، ان قندیلوں کے اندر پرندے ہیں، شہید کی روح نکل کے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پرندوں میں وہ جو عرش کے نیچے ہیں، جب وہاں روح چلی جاتی ہے نا، پھر جب دن چڑھتا ہے نا ادھر دنیا میں تو وہاں سے وہ پرندے نکلتے ہیں، نکل کے سدھا جنت کے اندر جاتے ہیں۔ اور یہ قیامت نہیں آئی، حساب نہیں ہویا، نامہ مال نہیں تلیا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا یہ میرے لیے یہ شہید ہوا تھا، میرے نام کو بلند کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نکل کے جا کے پہلے ہی قیامت سے پہلے ہی جنت کے اندر جا کے کدی وہ پھل کھا، کدی اوتھے چونج مار، کدی اوتھے چونج مار، کدی اوتھے چونج مار، یہ مختلف قسم کے پھلوں کو یہ کھاتے ہیں، اور کھا کے شام کا ٹائم جب ہونے لگتا ہے تو چپ کر کے واپس عرش کے نیچے قندیلوں میں پرندوں میں یہ واپس آ جاتا۔ یہ مومن کی روح جو ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے، شہید کی روح۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی اللہ کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا اس کی روح جو ہوتا ہے وہ لے کے فرشتہ جو ہوتا ہے نا وہ لے کے جب نکلتا ہے نا تو دوجے فرشتے کہہ رہے اوے کتوں بو آئی ہوئے کادی بو ہے، یہ بو گندگی کی ہے، یہ سنیں یہ گندگی کون سی ہے، یہ اعمال اور بد اعمالی کی، اور اللہ نہیں پاک ہے انما المشرکون نجس، یہ مشرک گندے گندے غلیظ لوگ ہیں، یہ اندر کا شرک جو ہے نا اس کے شرک کی اور کفر کی، اور اللہ کے علاوہ جو غیروں کے نام کی چیزیں اور نظریں اور نیازیں اور جا کے ان کے سامنے پنڈارے اور یہ جو دیا کرتا تھا، اللہ نے پیدا کی ہوئی چیز غیروں کے نام کی دے رہا ہے اور ان کو سجدے کر رہا ہے، اور ان کو کرنے والے کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہا ہے جی یہ میرا مشکل کشا ہے، اے جی فلان جی ڈوبیاں تھا۔ یہ کفر کا جو گندگی ہے نا، کفر کی گندگی، یہ گندگی اور برے اعمال کی گندگی کٹھی ہو کے نا اس کی روح کے اندر چلی گئی ہے۔ اب اس کی روح جاتی ہے تو پہلے آسمان کا جب دروازہ کھولتا ہے نا، دروازہ کھولو بھائی، اندر سے فرشتہ کہتا ہے یہ گند کا سے ہے، او کہدا گند ہے، او بھائی ایک بندے دی روح، انہوں نے کہا یہ گندی روح ہے، یہ آسمانوں میں نہیں جا سکتی، لے جاؤ اس کو واپس۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کو جا کے سجین کے اندر اس کا نام لے کے اور اس کے عالم برزخ کے اندر جو اس کا جسم ہے اس کے اندر اس کو ڈال دو، یہ گندے جسم کے اندر گندی روح، اس کا وہی مقام ٹھیک ہے۔ یہ اگلی بات یہ ہے کہ کیا روحوں کی ملاقات بھی آپس میں ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی کے آخری دن تھے، آخری دن سوموار کا دن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا
پہلے آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں، یاد رکھنا وہ فوت ہو چکی تھیں، فاطمہ بس رہ گئی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کو بلا کے لاؤ. فاطمہ کو بلا کے لائے، فاطمہ قریب آ گئی، وہ اپنے باپ سے لپٹ گئی. فاطمہ اس کائنات میں کوئی محمد الرسول اللہ جیسا باپ ہے ہی کوئی نہیں، نہ کبھی ہونا ہے نہ کبھی ہوگا. یہ آ کے نہ لپٹ گئی کیا فاطمہ، اور کہنے لگی واہ کربا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تیز بخار تھا، کہنے لگی میرے ابا جی کو کتنی درد ہوتی ہوگی، کتنی پریشانی میرے ابا جی کو لگ گئی ہے، پیسے پکڑ لیا. میں فاطمہ گھبرا نا، میں نے دنیا سے چلے جانا ہے نا. فاطمہ سب سے پہلے تو نے میرے خاندان میں سے مجھے ملنا ہے. اس کا کیا مطلب تھا کہ فاطمہ سب سے پہلے تو نے وفات پانا، اور تیری روح آ کے محمد الرسول اللہ سے ملنا ہے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی. وفات کے 6 مہینے کے اندر اندر فاطمہ جوان تھی، وہ فاطمہ پریشانی میں فاطمہ فوت ہوگی. جا کے ان کی آپ نے کہا تھا مجھے ملنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جانے والے اگر مومن ایک جیسے ہوں تو ان کی روحیں ملتی ہیں. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، حضرت زینب بنت جاحش، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آخری دنوں میں بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں. ایک بیوی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں؟ اللہ سے پوچھ کے، اللہ تو سارے غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، کوئی نبی پیغمبر بھی. آپ تو اللہ سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جب چلے جائیں گے تو کون سی بیوی سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی عالم برزخ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کے حکم سے بولتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیویوں میں سے سب سے پہلے وہ مجھے ملے گی آگے. کون سی؟ فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بات سن کے نا وہ ساریاں بیویاں ایک دوجے نہ ہاتھ نہ پنڈا پی کدا ہاتھ لمبے نے، نہیں ایدا کڈا لمبا ہے، نہیں ایدا ہاتھ کڈا ایدا. اللہ دا کرنا آیا کہ سب سے پہلے حضرت زینب بنت جاحش جو تھی نا یہ فوت ہو گئیں. پھر کہنے لگی ہے انہاں دا ہاتھ تے چھوٹا جہا سی تے نبی علیہ السلام نے تے کیا سی ہاتھ وڈا ہوے جدا، یہ وڈا ہاتھ تے ہے نہیں سی. وہ پتہ چلا وڈے ہاتھ دا مطلب ہاتھ کو آگے بڑھانا. یہ ساری زندگی صدقہ خیرات کرنے والی تھی. پیسے لے توں اے لے توں اچھا توں لے، اچھا اینوں دے غریب، اچھا ماڑے نوں دے، اچھا مسکین نوں دے، اچھا انہاں دا خرچہ نہیں اینوں دے. ساری زندگی یہ ہاتھ لمبے کر کے اللہ کے رستے میں سخاوت کرنے والی مراد ہے. یہ یاد رکھو کہ جو اللہ کے رستے میں سخاوت کرتا ہے اللہ کے نزدیک اس کے ہاتھ بڑے ہیں، باقی تو تنگ ہیں. پھر پتہ لگا یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویوں میں سے پہلے انتقال ہوا تھا اور یہ نبی علیہ السلام سے ملی. ایک بڑا عجیب واقعہ بھی آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام وفات پا گئے نا تو بلال مدینے سے چلے گئے تھے کہ میرا دل نہیں کرتا، مجھے محمد الرسول اللہ نظر نہیں آتے، میں مدینے میں نہیں رہنا. یہ مدینے کو چھوڑ کے چلے گیا. شام میں چلے گئے، وہاں یہ آخری دنوں میں بیمار ہو گئے. جب یہ بیمار ہو گئے نا تو زیادہ بیماری ان کی بڑھ گئی. حضرت بلال رضی اللہ، اوے لوگوں کون شفا دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ بتاؤ؟ اور بلال جیسا انسان ولیوں کا سردار اور ساری دنیا کے ولی جس کے برابر نہیں ہو سکتے، اور وہ بھی اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا. شفا اللہ کے پاس ہے. اور نہ اپنی گردنوں کو جا کے قبروں کے آگے فلانے کے آگے جا کے اپنی گردنوں کو نہ جھکاؤ. شفا ایک اللہ کے ہاتھ میں. نبی پیغمبر کو بھی اگر شفا دیتی ہے تو اللہ سے ملتی ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. بیمار ہو گئے زیادہ ہی بلال. ایک دن ان کی بیوی کو پتہ ایسے لگا کہ جیسے نا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مومنوں کی روحیں آپس میں ملتی ہیں. ایک دن بیوی کو ایسے لگا کہ بلال لگتا ہے کہ
मुश्किल है कल दा दिन चढ़े, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो बड़ी परेशान हो गई। हज़रत बिलाल को देखा, बिलाल खुश थे बड़े। वो बीवी कहने लगी, बिलाल क्या बात है, तेरी तो तबीयत ठीक नहीं, तू खुश बड़ी हो, क्या बात है, क्यों खुश हो? कहने लगा, तुम्हें नहीं पता, अगर आज मैं दुनिया से चला गया ना, जाते मेरी मुलाकात मोहम्मद रसूलुल्लाह से होनी है। और मैं क्यों ना खुश हूँ, इतनी देर हो गई है मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात नहीं हुई। इसका मतलब है कि मोमिनों की रूहें जो होती हैं ये आपस में मिलती हैं। बल्कि एक हदीस के अंदर आता है, मुस्तदरक हाकिम के अंदर, ये सही हदीस मुहद्दिसीन ने कहा कि जिस वक़्त किसी की भी रूह, मोमिन की रूह लेके जो फरिश्ते जाते हैं ना, आला इल्लियीन के अंदर जब उनको लिखना होता है तो रूह लेके जब जाते हैं, हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे जो मोमिन पहुँचे होते हैं ना पहले ही, जिनकी रूहें होती हैं, वो उसको देख के इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, और आगे यो फलाना भी बंदा जो नेक, और इतना खुश होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह का कोई आदमी कोई गुआच जाए ना, को गुम हो जाए तो वो मिल जाए ना, लुकियां ओए आ गया, जो आ गया, फड़ो फड़ो फड़ो, और यार सारे गले मिलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मोमिन की रूह जब जाती है तो अगले जो होते हैं ना, इस तरीके से खुश होते हैं जैसे कोई गुमशुदा चीज़ मिल गई है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर उससे बातें करते हैं, ओ फलाने का की हाल है, ज़रा सुने सुने, फलाने का की हाल है, फलाना बीमार सी, ओदा की हाल है। अगले जहान में, आलम अरवाह में जाके, आलम बरज़ख के अंदर भी वो जो रिश्तेदार अजीज़ और जिनसे ताल्लुक़ होता है उनके बारे में रूहें पूछे, और यार तू होना है, तेरी रूह होना है, ये वो फलाने का क्या हाल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो उनको बताता है, फलाना एंजे, फलाना फलाना। अचानक ही फलाना, वो कहता है फलाना तो बड़ी देर हो गई, फौत हो गया। परेशान होते हैं, ओहो, अगर उसकी रूह नेक हमारे पास नहीं आई, इसका मतलब है कि उसकी रूह जहन्नमियों के पास चली गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परेशान होए और बेचारे नू बड़ा कहने सा, ओए अल्लाह नू मान लिया, ओए अल्लाह ते झुक जा, ओए अल्लाह दी गल, ओ बेईमानियां छड़ दो, झूठ फराड, दो नंबरी, बेहयाई, शिरक, ये कुफर, ये बिदत, और छड़ दे। नहीं, ओए खोए खोए खोए, उसकी रूह जब नेकों में नहीं आई, इसका मतलब है उसकी रूह जहन्नमियों के अंदर चली गई। सवाल ये है कि क्या रूह, कोई रूह जो है ये दुनिया में वापस आ सकती है? ये ध्यान से बात समझना। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जिस वक्त ये इकट्ठे थे दोनों, यकीन मानिए बड़ा मौलवियाँ ने, फराडी मौलवियाँ ने लुटिया बड़ा लोगों को। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੀ रूह आई है, फलाने ਦੀ रूह आई है, 40 दिन बाद रूह आउंदियां ने, 40 दिनों तक रूह आउंदियां रहंदियां ने, उन्होंने खाना दो, फलाना ये फ्रॉड सारे का सारा। रब की कसम, जो दुनिया से रूह चली जाए, नबी पैगंबर की भी रूह वापस नहीं आ सकती। मुझे याद है कि ये बात आज से तकरीबन 50 साल पुरानी बात है। मैं उस वक़्त 10वीं जमात में पढ़ता था, तो वो एक मिस्री साहब थे, बड़े नेक थे, एक पिंड के, वो पिंड से आए थे इंडिया से। कहने लगे, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, हमारे पिंड में मौलवी था, तो वो ना किसी का कोई फौत हो जाता, बस मौलवी ने मशहूर किया सी, वो तुहाडे वड्डियां दी रूह साडे घर आउंदी है, ओए कोई खाना लियाओ, मैं खावां, मेरे ढिड च जाएगा तो इत्थों दी फिर तुहाडे अब्बे को चला जाएगा। फ्रॉड, फ्रॉडो फ्रॉड। वो मिस्री अलादीन उनका नाम था, अल्लाह ताला उनको बख्शे, नेक आदमी थे वो। मुझे कहने लगे, असलम पिंड के अंदर एक आदमी फौत हो गया, तो वो बेचारे परेशान बड़े सन, गरीब सन। मौलवी ने कहा सी कि 40 दिन रोटी मैनू देनी करनी है, मैनू पहुँचेगी तो मैं अपनी मेरे ढिड च जाके तो फिर उन्हें घर पहुँच जाएगी, उत्थे पहुँच जाएगी तुहाडे वड्डे नू। वो बेचारे दाल लैके आए, माड़े गरीब सन। मौलवी ने वेख्या दाल है, तबीयत खराब हो गई। मौलवी साहब कहने लगे, इन्हां दे घर तो कुकड़ियाँ बड़ियां ने, पर ये दाल कितों आ गई? चुप कर गया। दूजे दिन फिर दाल आ गई। तीसरे दिन मौलवी ने चलाकी ये की कि कहने लगा, अपनी बीवी नूं ते साडे घर एक कुकड़ है, जरा वो तो ज़बा करके लिया।
وہ جنانی کہنے لگی میں تینوں نہ ذبح کراں تو ایڈا تو لگا ہے تے میں اپنا ککڑ کراں. انہیں کہا اللہ دی بندی ہے میری من لے. وہ ککڑ ذبح کر کے پکا کے نہ ٹرے چ پا کے تو مولوی صاحب نے شام دے ٹائم جدوں انہیں دال لے کے آنا سی دال روٹی یہ سامنے رکھیا. مول صاحب جھوٹی موٹی ختم پڑھنا شروع کر دیتا اس ککڑ ہوتے. ادھر سے وہ بندہ آ گیا دال لے کے, غریب ماڑا آدمی سی. مولوی صاحب نے وہ دال روٹی پھاڑ کے تے سجی ہاتھ رکھی تے کڑی موڑی کرن چل واپس چل پراؤ نہ. وہ بندہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ نہ انہیں کہا میں کی کراں تیرے وڈیاں دی روح آئی سی تے تو دال کلیے وہ کڑی موڑی جاندی سی ککڑ والے پاسے, میں کی کراں ہن دسو نا. میں نے کہا نہ تیرے گھروں دال آئی ہے تو دال ہی کھانی ہے. وہ بیچارے پریشان ہو گئے, کہنے لگے مولوی جی انہوں نے کہو میرے ابا دے روح نو کہو کہ اج دال کھا لین, اگوں باقی دے 37 دن 37 ککڑ ہی لیاواں گے روز ایک ککڑ. مولوی صاحب دی عیش ہو گئی, پھر ککڑ کھائے کرے عیش کرے. اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہمارے ہاں انہی دور کی بات ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے وہاں کے ایک عالم دین آئے, کہنے لگے ہمارے پنڈ میں سے مکار ایک مولوی سی, انہوں نے مسیتوں کڈیا. مولوی صاحب کوٹھے سے چڑھ کے نہ چپ کر کے جمعرات دا دن آیا, ادھی رات نو لے کے نہ ایک ڈانگ اتوں اٹھ کے اپنے بنیریاں نو مارن ٹھا 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 ٹھا. انہیں کہا کی ہویا ہے؟ انہیں کہا تواڈے وڈیاں دیاں روحاں سن آؤندیاں میرے کول. میں کہا نکلو اتوں, انہاں مسیتوں مینوں کڈ دتا, میں کٹ کے تواڈے وڈیاں دی روحاں نو کڈیا اتوں. وہ کہنے لگے مولوی صاحب اللہ دا واسطہ ہے ساڈے وڈیاں دی روحاں نو نہ کڈو, مولوی صاحب نو مسیتے واپس رکھ لو. ایسے فراڈ. رب کی قسم دنیا سے جانے والی روح جو ہوتی ہے واپس نہیں آتی. اور ایک بڑی خاص بات سنانی ہے. ایک ہمارے ایک عالم دین تھے, فوت ہو گئے اللہ ان کو معاف کرے, مولانا محمد حسین شیخ پوری. یہ بڑے نیک آدمی تھے. یہ کہنے لگے ہمارے ہاں ادھر ایک مسئلہ بنا ہے بڑا عجیب. ایک بندہ فوت ہوا ہے, اس کے گھر سے روٹی مولوی کو نہیں گئی. 1 دن نہیں گئی, 2 دن نہیں گئی, 3 دن نہیں گئی. ماڑے غریب سن. مولوی صاحب خود ان کے گھر میں چلے گیا جا کے بتانے کے لیے کہ تواڈے وڈیاں دی روح آئی سی, او کھانا کلو. مولوی صاحب ان کے گھر گئے یا نا. مولوی صاحب نے جا کے دروازہ کھٹایا, ان کی اماں باہر آئی, کہنے لگے بی بی تیرے خاوند دی روح آئی سی راتی ساڈے گھر. اجے مولوی نے اگے گل کرنی سی کہ وہ بھوکھی سی, وہ منگدی سی کچھ. مولوی نے یہ کوئی گل نہیں کیتی, اتنی بات کی ہے کہ تیرے وڈے دی روح آئی سی ساڈے گھر راتی. اوتھے جنانی کہنے لگی استغفر اللہ, مولوی جی میں تواڈے کو معافی چاہنی ہاں, کی کراں یہ ہے ہی پیڑا سی, یہ دی اگے ہی نظر تواڈی بیوی تے اوتھے سی, یہ مطلب یہ مرن تو بعد پھر تواڈے گھر ٹر جاندا ہے. وہ گل ہی پچھلی ساری اجے مولوی نے اگلی نہیں کیتی, انہیں یہ نہیں گل. میں مولوی جی معافی چاہنے ہیں جے وہ روح تواڈے گھر چلی گئی ہے, یہ تواڈی بیوی تے نظر رکھدا سی یہ. اور مولوی نے اگلی گل کیتی نہیں, سلام علیکم لے کے تو ہو گیا. رب کی قسم جو روح ہوتی ہے یہ واپس نہیں کبھی آتی. دنیا سے جانے والی روح جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت مومن قبر کے اندر اس کو سوال ہوتے ہیں نا, سوال ہوتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کون سا ہے, تیرا نبی کون سا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان پاس ہو جاتا ہے نا, وہ پاس ہونے کے بس اس کو کہا جاتا ہے تو پاس ہو گئے ہیں, جنت کا دروازہ کھولو. وہ آگے سے کہ حدیث کے الفاظ دعونی ابشر علی, کہتا ہے میں پاس ہو گیا نا, اور چلو پھر چھڈو. ان فرشتوں کو منکر نکیر کو کہتا ہے, اور چھڈو پھر میں جا کے اپنے گھر دساں کہ ابا جی, اماں جی, پتر جی, دھی جی, بیوی جی, اور میں پاس ہو گیا جے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو یہ کہا جاتا ہے اسکن, اس دنیا میں رہنا ہے عالم برزخ میں, عالم برزخ سے آنے والا کبھی واپس نہیں جا سکتا. کوئی نبی پیغمبر کی روح بھی واپس نہیں آتی, یہ یاد رکھیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شہید تھے نا, جو احد میں ہوئے تھے, 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت یہ شہید ہوئے اللہ نے ان کی روحیں وہی جنت کے یعنی پھل کھانے والی عرش کے نیچے قندیلوں میں ان کی روحیں گئیں.
تو یہ شام کو یہ سارا دن جا کے جنت میں او کھا، او تو پانی پی، او چشمے دا پانی، او شربت کھا، او فلانا پھل، اللہ نے ان کو کہا او کوئی چیز اور چاہیے؟ حال تشتہون، اور کوئی اور چاہیے جے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے سے انہوں نے کہا جو احد کے اندر شہید ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے صحابی، کہنے لگے یا اللہ کی کریے سانو اور کی چاہیے، سانو تے پتہ ہی نہیں سی اتنا کچھ مل گیا سانو، ایسے ایسے پھل، ایسے ایسی ہیں کھانے، ایسے ایسے چشمے، ایسے ایسے شربت، اتنا ایسے ایسے کھانے ملتے نے پہ سانو تے پتہ ہی نہیں سی۔ اللہ پھر کہتا ہے پھر کو منگنا ہے تو مانگ لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ کہتی ہیں اچھا یا اللہ تو یہ کر، نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، یا اللہ پھر یہ گل ہے کہ ساڈیاں روحاں واپس زمین دے اوتے کل اسی دوبارہ شہید ہوئیے، ہماری روحوں کو دوبارہ زمین میں بھیجو۔ یہ اللہ سے کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہا جاتا ہے انہو قد سبق منی القول انہم الیہا لا یرجعون، اللہ کا یہ حکم ہے، قانون ہے کہ دنیا سے آنے والا اس کی روح واپس نہیں جا سکتی، اور کوئی اور کھانا پینا تو بتاؤ، روح نہیں واپس جانی، چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید حضرت حمزہ کیوں نہ شہید، جو شہیدوں کے سردار بھی کیوں نہ ہو، روح واپس نہیں آتی، یاد رکھیں۔ ایویں لوگوں نے بنایا روح واپس آتی ہے کہ وہ کہ فلاں کہ اپنے کولوں گپاں بنا کے لوگوں نے لٹ دینے پہ، اور لوگوں شکر کرو کہ ہم خالص کتاب و سنت قرآن اور حدیث پہ چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں خالص کتاب و سنت کو مانگنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔